یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پہ. ماحولیات کی تباہی ہو چکی ہے. یو این کے سائنسدانوں کے پینل کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر دنیا کے ممالک ماحولیاتی کثافت کی روک تھام کے لیے وہ اقدامات کر بھی لیں جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، تب بھی اس صدی کے آخر تک جو ہے دنیا کا درجہ حرارت 1.5 سیلسیس سے بڑھ کر 2.7 سیلسیس تک پہنچ جائے گا، جو کہ سیلف کافی خطرناک ہے. سوال اٹھتا ہے کہ کیا دنیا کی جو تباہی ہے، جو آگ انہوں نے جلائی ہے، دنیا اس میں خود جل جائے گی یا پھر بچت کا کوئی راستہ باقی ہے؟ بات کریں گے اس حوالے سے، لیکن آپ کو یاد کروا دوں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پریس کر دیجیے. اور امتیاز صاحب، ابھی کے لیے 26ویں کانفرنس جو ہے لاسٹ کو اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ 2015 میں یہ ہوا تھا سمٹ پیرس میں. ٹھیک، مجھے یاد ہے اس میں وزیر اعظم نواز شریف بھی گئے تھے اور ان کی اس موضوع میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں تھی. غالباً کمپریہنشن ہی نہیں تھا ہمارے وزارت خارجہ کو. تو یہ ایک دنیا کا خوفناک ترین مسئلہ بن گیا ہے اور اس میں اس کے بڑے ذمہ دار صنعتی بڑے ممالک ہیں، ترقی یافتہ. اب لوگ ہمارے ہاں اب سمجھنے لگے ہیں تھوڑا تھوڑا کہ پولیوشن کا یعنی کثافت کا کیا مطلب ہے. ابھی بھی نہیں سمجھے. اکثر لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. سب لوگ کثافت پھیلا رہے ہیں، گند کے ڈھیر لگا رہے ہیں. اب لاہور آج بھی جو آج کی جو لاہور کی ہوا ہے وہ دنیا میں بدترین شہر ہو گیا لاہور، اور کراچی تیسرے نمبر پہ ہے فضائی آلودگی کے ساتھ. یعنی یہ آلودگی ایسی ہے جس میں آپ کی صحت کے لیے، اور اس میں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، پتہ نہیں لگتا. یہ خاموش موت ہے جو آلودگی کے ہاتھوں ہو رہی ہے. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایک پوری ہیلوسین ایج تھی جس میں قدرت کا اور ایکو سسٹم اور قدرت کا نظام اور ہوائی نظام اور فضائی نظام اور نباتاتی اور حیاتاتی اور یہ سارا نظام، اور وہ اس کے توازن کے اندر تھا. ٹھیک. لیکن جب صنعتی انقلاب ہوا نا اور انسان نے قدرت کے ذرائع کو استعمال کرنا شروع کیا، اوپر سے سرمایہ داران منڈی کا مقابلہ، ہر سرمایہ دار لگا ہوا تھا زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے. اور زیادہ پیسہ کمانے کے لیے کیا مطلب ہے کہ پورے افریقہ کی نباتات لوٹ لو، پوری دنیا کی جو فوسل فیول کے ذرائع ہیں ان پہ قبضہ کر لو، تیل پہ قبضہ کر لو، گیس پہ قبضہ کر لو، لوہے پہ قبضہ کر لو، اسٹیل پہ مطلب ایک پوری دوڑ لگی ہوئی تھی، کالونائزیشن ہو رہی تھی. اب ہم اس کے بعد آ گئی ہے ایک اور جس پہ تمام جیولوجسٹ کا اتفاق ہے، سائنسدانوں کا. اسے کہتے ہیں اینتھروپوسین ایج. یعنی اب کرۂ ارض پہ اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان نے قدرت کے جو قدرتی نظام ہے اس کے اندر مداخلت کر کے اس کے اپنے سسٹم کو، ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کر دیا ہے. یہ ہوا نہیں ہے. ابھی یو این کی جو رپورٹ آئی ہے 3-4 ماہ پہلے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ فکشن نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ رپچر ہو چکا ہے. یہ جو میٹابولک رپچر ہے نا قدرت کا اور انسان کے تعلق کا، جو ایک نامیاتی جوڑ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، ایکو سسٹم کا حشر ہو گیا. اب اس میں کیا ہے کہ جو بڑی بڑی جو کارپوریشنز ہیں وہ اس پہ دبا کے پیسہ لگاتی ہیں، سینیٹرز کو خرید لیتی ہیں، کانگریس مین کو خرید لیتی ہیں. اب اس پہ تمام دنیا کاروبار چل رہا ہے. بالکل ٹھیک. اب 2015 کے بعد بجائے اس کے کہ فاسل فیول جو ہیں وہ استعمال ان کا جیسے خاص طور پہ کوئلے کا، گیس کا، پیٹرول کا، یہ کم ہونا چاہیے، نہیں وہ بڑھ گیا ہے. صحیح. 80% یہ جو گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں جنہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہو گئی یا میتھین ہے اور گرین ہاؤس گیسز ہیں، یہ 80% پروڈیوس ہو رہی ہیں جدید سرمایہ دارانہ صنعتی ترقی یافتہ ممالک، امریکہ، یورپ، برطانیہ اور آسٹریلیا سب سے آگے ہے. ٹھیک. اب یہ ہوا ہے کہ بھئی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا اب یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہونے جا رہا ہے، اب کیا کریں. لیکن حالت یہ ہے کہ 2015 میں جب یہ ہوا تھا سمٹ تو اس میں طے کیا گیا تھا کہ 1.5% سیلسیس ٹیمپریچر یعنی گرمی
میں اضافہ نہیں ہونے دینا، اس سے نیچے رکھنا ہے. اگر اس سے اوپر بڑھ گئی تو دنیا میں انسان رہ نہیں سکے گا، زندہ نہیں رہ سکے گا. سیلاب آئیں گے، طوفان آئیں گے، جنگل جلیں گے، آگے لگیں گی، گرمی اتنی بڑھ جائے گی. اور یہ بے شمار جزائر والے ممالک جو ہیں بشمول شری لنکا، بنگلہ دیش، مالدیوز، کراچی بھی، بدین بھی، یہ ڈوب جائیں گے کیونکہ سمندروں کا لیول بڑھ جائے گا. اب یہ جو پولیوشن ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے گندا پانی کا جوہر اپنے علاقے میں بڑھا دیا یا آپ نے اٹھا کے گند باہر پھینک دیا اور اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. وہ یہ بھی نہیں ہے، یعنی وہ صرف فضلہ ہی نہیں ہے، جو بے شمار فضلے ہیں، صنعتی فضلے ہیں، کیمیکلز آ رہی ہیں، پانی میں خراب ہو رہے ہیں، زہریلے ہو رہے ہیں، سمندر ہو رہے ہیں. پھر انسان نے جو جینیٹک کیا نا کام خوراک کے ساتھ، اب آپ چکن کھاتے ہیں وہ جینیٹکلی پروڈیوسڈ ہے، اس کے انڈے کھاتے ہیں وہ آپ سبزیاں کھاتے ہیں جس میں کیمیکل سپریز ہوتے ہیں وغیرہ، اس سے بڑی انسانی صحت کے مسئلے بھی آ رہے ہیں اور اسے ایکو سسٹم بھی اپسیٹ ہو رہا ہے. تو لہذا یہ پورا فضا آلود ہو رہی ہے. اور یہ وہ جو پٹی ہے جو ہمیں بچائے ہوئے ہے، اوزون لیئر، وہ ٹوٹ رہی ہے، وہ تھن آؤٹ ہو رہی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اندازہ یہ ہے کہ اگر جو ممالک ہیں اپنے جو ٹارگٹ انہوں نے طے کیے ہیں، جیسے کہا کہ جی بائیڈن نے اعلان کیا ہے، صدر بائیڈن نے امریکہ کا، کہ ہم اپنی آدھی کر دیں گے ٹھیک ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین کی جو اخراج ہے وہ ہم آدھا کر دیں گے 2030 تک. اچھا. لیکن کیا ہوا ہے، ان کی ایک ممبر کی اکثریت ہے سینٹ میں، اور وہ ایک ممبر جو ہے ان کا مل گیا ہوا ہے فاسل فیول والوں کے ساتھ، وہ بل ہی پاس نہیں ہونے دے رہا. بالکل ٹھیک. پھر یہ ہوا کہ جو وعدہ ابھی ایک طرف کہہ رہے ہیں سارے یورپین ملک، افریقہ کے اور ایشیا کے ملکوں کو کہ جی آپ اپنی یہ کم کریں پولوشن، اور جرمنی اب اپنی گیس پائپ لائن نئی وہاں پہ بچھانے جا رہے ہیں. صحیح. تو وہ دباؤ ڈال رہے ہیں ترقی پذیر ملکوں پہ، اور جو ابھی صنعتی زمانے میں داخل ہو رہے ہیں. یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں بھائی تم نے تو ہمیں ترقی نہیں کرنے دی. ہاں. اب وہ کہہ رہے ہیں اصل میں ہماری باری ہے قدرت کو تباہ کرنے کی. صحیح. اچھا، اس کے لیے فنڈ قائم ہوا 2010 میں کہ $100 بلین دیں گے ترقی یافتہ ممالک، ترقی پذیر ممالک. اوکے. اچھا، وہ انہوں نے پورے نہیں دیے. ٹھیک ہے. سالانہ دینے تھے تاکہ وہ متبادل توانائی کے ذرائع کی طرف جائیں. اب ان کا زور چین پہ اور ہندوستان پہ بڑھ گیا ہے اور جنوبی افریقہ پہ. ٹھیک ہے. جو اب ترقی کی دور میں آگے آئے ہیں، اور اب چائنا دنیا کی فیکٹری بن گیا ہے، دنیا کا انجن بن گیا گروتھ کا. ٹھیک ہے. اب چائنا میں توانائی کا بڑا کرائسس ہے. اب چائنیز کہہ رہے ہیں جی 2030 تک تو ہم گزار نہیں کر سکتے، لیکن 2060 تک ہم صفر کر دیں گے. اوکے. ہم متبادل توانائی کے ذرائع بنا لیں گے. اور چائنا میں بڑا کام ہو رہا ہے اس پہ. ٹھیک ہے. کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی ساری گاڑیاں وہ لے جائیں، اور 1 ارب گاڑیاں چاہیے. تو کسی نے تحقیق کر کے لکھا کہ لیتھیم دنیا میں اتنا ہے نہیں. 1 ارب گاڑی کہاں سے بن جائیں گی جس سے لیتھیم، جس سے بیٹری بنتی ہے. بالکل ٹھیک. تو اوور آل یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، چین امریکہ پہ اور امریکہ چین پہ ڈال رہا ہے. اور یہ جو چیز ہے، یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے گلاسگو میں، اس میں صنعتی ملک اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے نظر نہیں آ رہے. لہذا کیا ہوا، وہ لڑکی نہیں ہے جو سویڈن کی جو لیڈ کر رہی ہے، اس نے کہا تم پھر کانفرنس کرو گے، بلا 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 کرو گے. اب یہ پھر بلا بلا کرنے جا رہے ہیں. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah blah blah. Build back better, blah blah blah. Green economy, blah blah blah. لیکن اس میں یہ ہو جائے گا کہ اب وہ امریکہ کے ارب پتی ہیں جو نمبر 1 ہو گئے ہیں، جو یہ الیکٹرک کارز بناتے ہیں. مسک ہے کیا نام ان کا؟ ہاں جی، مسک ہے، ایلان مسک. ہاں. اب وہ کہتے ہیں میرے پاس جو، اچھا ان کے پیسے پتہ کتنے ہیں؟ پاکستان کی ٹوٹل قومی آمدنی جو ہے اس کے برابر ہو گئے. اچھا. وہ اتنے امیر آدمی. ٹھیک ہے. ایک طرف پاکستان، ایک طرف اکیلا وہ ارب پتی. بالکل ٹھیک. وہ کہتا ہے میں تو یہ پیسے خرچ کروں گا مارس میں جانے کے لیے. بھائی اس دنیا کو تو بچاؤ، مارس کو جا کے تم اسے تباہ کر کے مارس میں جا رہے ہو. صحیح. اس دنیا کو بچانے پہ لگاؤ. نہیں، اس پہ نہیں لگائیں گے. اس میں ایک نیا مال، ایک نیا کمرشل کاروبار شروع ہونے جا رہا ہے. اب یہ جو ہے نا
پولیوشن یا کہہ لیں یا یہ جو انوائرمنٹل کرائسس جو ہے ماحولیاتی تباہی کا، اس کا تعلق بہت زیادہ سرمایہ داری کے ساتھ ہے، آزاد منڈی کے ساتھ ہے. کیونکہ آزاد منڈی کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ نفع کمایا جائے اور زیادہ نفع کمانے کے لیے سستا خام مال لیا جائے، اور خام مال کا ایسے خام مال کا جو صحت کے لیے بھی نقصان دہ اور پولیوشن کا باعث ہے اس کا استعمال کیا جائے. بالکل ٹھیک. لہذا بہت زیادہ امریکہ میں اور یورپ میں یہ فاسل فیولز استعمال ہو رہے ہیں. اور یہ جو سارا کا اب اس کے ساتھ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی یہ سرمایہ داری اور انسانیت جو ہے پلانٹ اور ہیومینٹی نہیں رہ سکتے. یہ صنعتی جو تہذیب ہے یہ تباہ ہو جائے گی اور یہ بالکل قدرت کو کھا رہی ہے اور کھا جائے گی. اب آپ کے سامنے اس کے حوالے سے یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی یہ جو لائف سٹائل ہم کہتے ہیں، یہ جو ہم بار بار کئی منزلہ بلڈنگیں بناتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے شہر بن رہے ہیں اور ہر آدمی کہتا ہے میرے گھر میں ایک نہیں 3 کاریں ہوں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کتنا پیٹرول وہ استعمال کریں گے اور وہ کتنا خارج ہوگا. ہم اب اپنے بڑے بڑی گھر بناتے ہیں، اس کی انہیں گرم کرنا ہے، ٹھنڈا کرنا ہے، اس کے لیے توانائی چاہیے. یہ سب ہم تیار نہیں ہیں کم کرنے کے لیے. تو پورا لائف سٹائل سادہ لائف سٹائل کی طرف جانا پڑے گا. ابھی یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے جو ماحولیاتی چینجز ہیں کہ آسٹریلیا کی فائرز ہو جائیں، آپ کے جو ہے آنے والے سیلاب ہو جائیں، سونامی وغیرہ، سب اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ معاملہ بالکل ایج پہ کھڑا ہے. بھائی کراچی ڈوب جائے گا، بالکل صحیح. سندھ کی ساحلی پٹی ڈوب جائے گی. یہ تو ہمارے اور ٹیمپریچر یہاں پہ آپ غور کریں کہ جب ٹیمپریچر 50 سے اوپر جائے گا، 60 تک پہنچ جائے گا تو کیا ہوگا. تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے نا کہ یہ جو فاسل فیولز ہیں خاص طور پہ، اور یہ جو جیسے کوئلے سے اور تیل سے اور گیس سے ہم توانائی حاصل کرتے ہیں، یہ گاروں میں ڈالتے ہیں، اپنے کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، گھروں کو گرم کرنے ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو یہ سب کے سب تباہی کا نسخہ ہے. تو انسان کو اب سیکھنا پڑے گا. پھر آبادی 7 ارب ہو گئی. آبادی کی قیمت آدھی سے زیادہ آبادی کو دنیا کی اب تک یہ ویکسین نہیں لگی. افریقہ میں فقط 2% کو لگی ہے. سارا جو ترقی یافتہ ممالک تھے انہوں نے اس میں بھی نسل پرستی اور قوم پرستی کا مظاہرہ کیا ہے. صحیح. پہلے اپنے کو لگا لی، اب پھر اس کی بوسٹر لگا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایشیا افریقہ میں کی آبادی کا بڑا حصہ ابھی تک اس سے محروم ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب سرمایہ داری جو ہے اس کا اور کائنات اور اس کی کرۂ ارض کا نباہ نہیں ہو سکتا. کرۂ ارض جو ہے وہ انسان کے رہنے کے قابل نہیں رہے گا سرمایہ داری کے اس استحصال کی وجہ سے اور اس تباہی کی وجہ سے. زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکو سوشلزم ہونا چاہیے. یعنی ایسا سوشلزم جو ماحولیاتی طور پہ ماحولیات دوست ہو، جو کرۂ ارض کا دوست ہو، جو ہماری نباتات کا اور ہماری قدرتی انوائرمنٹ کو محفوظ رکھے، بچائے رکھے. اس کے لیے تحریک کی ضرورت ہے. لیکن پاکستان میں دیکھتا ہوں میں لوگ اس پہ کوئی تحریک نہیں ہے. چند لوگ بولتے ہیں اس کے بارے میں اور اس کے بارے میں شعور بھی نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں کتنی آبادی بڑھ رہی ہے، کوئی ماننے کی تیاری نہیں ہے، کوئی سننے کی تیاری نہیں ہے کہ بچے کم پیدا کرو. دنیا کے ذرائع محدود ہیں، وہ انفینٹ نہیں ہے کہ آپ جتنے مرضی بچے پیدا کرتے جائیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو یہ بات کر اس میں خالی پاکستان کو ماڈرن نظام نہیں آپ ٹھہرا سکتے. اوور جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ زیادہ بڑے قصوروار ہیں. وہاں پہ تو انہوں نے آبادی کنٹرول کر لی نا. لیکن باقی ماحولیاتی آلودگی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں جو مسئلہ بن رہا ہے وہ آبادی بڑھانے سے ہو رہا ہے. ہمارے یہاں جو سرمایہ داری کی بہت ہی زیادہ خوفناک شکل ہے، جو مرضی آئے لوٹ لو. یہ آپ نے کیمیکل انڈسٹری لگائی ہوئی ہے، اس کا آپ نے ڈال دیا، آپ نے بھٹے لگائے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں لاہور میں کیوں اتنی پولیوشن ہو جاتی ہے، بہت زیادہ اسموک. کہ آپ فصلیں جلا دیتے ہیں. پورے مشرقی پنجاب میں فصلیں جلائی جاتی ہیں، ہریانہ میں، دلی تک. اور دلی میں دن کے وقت اندھیرا ہو جاتا ہے. لاہور میں بھی آپ نے دیکھا نہیں، اب پھر اندھیرا ہوگا. اب آج بھی دیکھیں، آپ نے دیکھا مسئلہ ابر آلود نہیں ہے، لیکن آسمان جو ہے وہ ہوا میں وہ ساری آ گئی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ آ گئی ہے، اس میں میتھین آ گئی ہے، زہریلی ہوا ہو گئی ہے، کھانسی ہوں گی لوگوں کو، موٹر ویسے آپ لاہور کے قریب اب آنا شروع کرتے ہیں تو ہوا جو بدل جاتی ہے. ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانیت کو اب اس کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ جو قدرت کی تباہی جو ہے، ماحولیات کی جو تباہی ہے، اس کے باعث ہمارے کرۂ ارض کو ہمارے لیے، انسانوں کے لیے رہنے کے لیے چھوڑا نہیں جا رہا. اور بدقسمتی سے انسان کا اور کرۂ ارض کا تضاد بہت بڑا ہو گیا ہے، اور اس تضاد کو بڑھایا ہے سرمایہ داری کی منافع پرستی نے اور دوڑ نے.
नफ़ी की तौर। लेट्स होप कि ये ग्लासगो में होने वाली 26 की जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें समिट जो है, इसके अंदर सूरत हाल पे निकल सके, अमल कर सकेंगे, वादे बड़े होंगे, प्रैक्टिकल अमल कुछ कम काम होगा। हो, लेकिन लेट्स होप। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। अभी के लिए वक्त हुआ जाता है कि आपसे इजाज़त ली जाए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे शाह फारिस सलीम और इम्तियाज़ आलम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।